بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری سورۃ النجم اور 27 پارہ ہے. اس کی 3 رکوع ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اس میں بتائی گئی ہے 1 سے 4 تک کہ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا نہ بہکا ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث کی اہمیت، کیونکہ حدیث کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، جو بتا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احادیث کہتے ہیں. وہ اصل بات جب یہ جس پر غروب ہونے والے تارے یا تاروں کی قسم کھائی، بھٹکنے سے مراد ہے کسی شخص کا راستے سے جانے کی وجہ سے کسی غلط راستے پر چل پڑنا، اور بہکنے سے مراد ہے کسی شخص کا جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کر لینا. ایک کیا غلطی کی وجہ سے، ایک جان بوجھ کے. ٹھیک ہے. قرآن حکیم کے 2 رویوں کی ملاقات ہے 5 آیت سے لے کر 11 تک. اس میں یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن حکیم کے 2 رویے کون سے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بڑا زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے. جو بڑا ہی صاحب حکمت ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جب کہ وہ بلائی افق پر تھا، پھر قریب آ گیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر. یہاں کس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے؟ جیسے معراج کا واقعہ ہے نا، اسی کا یہاں پہ تھوڑا سا تذکرہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ کیسے بلائی بلندی پر، کیسے آپ نے وہ پیچھے 15ویں پارے میں ویسے تو پڑھ لیا ہے نا، سبحان اللہ جی اسرا. تو یہاں پہ بھی وہی تھوڑا سا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچائی اپنی بات. اور آگے 12 آیت سے لے کر 80 آیت تک دیکھ لیتے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت المأویٰ ہے. سبحان اللہ. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندیاتی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. کس نے دیکھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. اور آگے پھر 90 سے لے کے 22 میں من گھڑت عقیدے کی بات کی جا رہی ہے، جیسے کچھ کا بتوں کو پوجنا، کچھ کا اس طریقے سے کسی اور الہ کو خدا بنا کر ان کی عبادت کرنا. یہ سارا کچھ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ تفسیر کو بغور تفہیم القرآن کو غور سے پڑھنا ہے. اس میں بہت اچھے پوائنٹ ہے. ہم نے ویڈیو کو تھوڑا سا شارٹ کٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ سارے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسکول یونیورسٹیوں کے کالج کے ہیں، اس وجہ سے ہم نے شارٹ کٹ رکھنا ہوتا ہے. تو آپ نے اچھے طریقے سے تفسیر کو بھی پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے. ان کے جو من گھڑت عقیدے تھے نا، وہ کیا تھے؟ کبھی لات اور عزا اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ بھی غور کیا. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا یہ مشرکانہ رویہ، کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے ہیں؟ یہ بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے پھر تو، اگر یہ ایسا ہے کچھ تو. ٹھیک ہے. آگے مشرکانہ تصورات کی بنیاد محض گمان ہے. ٹھیک ہے. 23 سے لے کر 25 تک حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں. جو ان کا دل کر رہا ہے نا، جس سے ان کا نفس راضی ہوتا ہے، اس کے وہ مرید بن جاتے ہیں، اسی کا وہ گمان کرتے ہیں. حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. ہدایت کیا ہے؟ یہ کتاب ان کے پاس آ چکی ہے. انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے. دنیا اور آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے. انسان کہتا ہے کہ بس مجھے دنیا چاہے، بس دنیا مل جائے، آخرت
میں کچھ ملتا نہیں ملتا، آج دن زندگی ہے تو جی لو، مزے کر لو، عیش کر لو. نہیں، یہاں پر اصلاح کی جا رہی ہے کہ کچھ بھی بے فائدہ نہیں ہے. اگر تم اس طریقے کے رویے اپناتے ہو تو تم کیا ہو؟ صریح گمراہی میں. ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان گمراہ لوگوں کو حقیقت بتاتے رہے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر ان کو بتا دیا ہے کہ کائنات میں دراصل خدائی کسی کی نہیں ہے. کیا؟ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے بھی یہ بتایا، پھر بھی انہوں نے مشرکانہ رویہ، برا گمان کرتے رہے، اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے، حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی رب کی طرف سے. پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا اس حقیقت کو. ہر نبی نے یہی پیغام دیا کہ گمراہی کو مت پھیلاؤ، مت گمراہ ہو جاؤ اور نہ کرو. اب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے محبوب نے بھی آ کر کیا پیغام دیا؟ یہی ایک پیغام دیا کہ کائنات میں جتنی بھی خدائی ہے وہ صرف ایک ہی خدا کے لیے ہے، وہی سب سے بہتر کہلانے کے لائق ہے، وہی معبود ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ کر سکے گا. 26 سے 28 تک آسمانوں میں کتنے فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض سننا چاہے، اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم نہیں حاصل، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بھی ثابت ہو گیا ہے 26 سے 28 تک کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کی شفاعت کرتا ہے. جو مرضی تم کر لو، جس کی مرضی بیٹیاں بیٹے بنا دو، جو مرضی تم کر لو، مگر تیرا میرا رب جو چاہتا ہے اصل میں ہوتا وہی ہے. جو مرضی ہم کر لیں، حق کی جگہ پہ کوئی اور کام بھی کر لے، مگر نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رب بھی حقیقت میں وہی ہے سب. یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں نا کہ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ سے سفارش تک کرنے کا انہیں یارانہ نہیں رکھتے، وہ انہوں نے معبود بنا لیے ہیں. اس پر مزید حماقت یہ ہے کہ وہ انہیں عورتیں سمجھتے ہیں. کن کو؟ فرشتوں کو. اور ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتی. کن کو؟ فرشتوں کو. پہلے کیا سمجھتے ہیں فرشتوں کو؟ عورتیں، اور پھر خدا کی بیٹیاں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. دنیا داروں کی محرومی 29 سے 30 تک کیسی محرومی ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے وہ دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نہیں سنتا، وہ دنیا کے بندگی میں لگا ہوا ہے، خدا کے ذکر سے وہ منہ پھیر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی نہیں ہے تو اس کو کیا کرو؟ اس کے حال پہ چھوڑ دو. اس کے الی الحیات الدنیا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ ذکرینا، وہ کیا کرتا ہے؟ ذکر سے کیا کرتا ہے؟ یرد، منہ پھیر لیتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ دنیا داروں کی محرومی. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے. ہم جتنا مرضی کہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہمارے اعمال سب سے درست ہے، مگر اس کا علم صرف اور صرف وہی حقیقی رب کو ہے اور کوئی نہیں جانتا. وہ جانتا ہے کون سیدھی راہ. کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے خوشخبری ہے،
31 سے 32 تک کیا خوشخبری ہے؟ تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہ اور کھلے کھلے افعال سے پرہیز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دے گا اور ان کو سزا بھی دے گا۔ کس پر؟ جیسے وہ صغیرہ کبیرہ گناہ کریں گے۔ اللہم صغیرہ گناہ، صغیرہ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے، ہم جو کہتے ہیں نا اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، فرق تو پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، جاہلیت کے زمانے میں رہ رہے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، بے اختیاری میں کیے ہوئے کام ایسے معمولی سا سمجھ لینا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، غور و فکر ہی نہیں ہے، بس ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صغیرہ، چھوٹا۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق کیا ہے؟ کس قسم کے گناہ صغیرہ اور کس قسم کے کبیرہ ہے؟ تو اس معاملے میں جس بات پر اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ فعل گناہ کبیرہ ہے جسے کتاب و سنت کی کسی نص صریح نے حرام قرار دیا ہوا ہو، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہو، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید سنائی۔ اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے۔ تو کیا کرنا ہے پھر؟ ہم نے بڑے گناہوں سے بھی بچنا اور چھوٹوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا، بے اختیاری میں بس کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے، آپ نے اس کو اور باریکی سے پڑھنا ہے اور اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہائی لائٹر بھی کر لیں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر سب سے بری چیز یہ والی ہے، کیا؟ کہ میں سب سے بہتر ہوں، مجھے سب سے زیادہ آتا ہے، ایسا تو کسی کو بھی نہیں آتا جتنا مجھے آتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا، کچھ نہیں ہے۔ کیا دولت مندوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ 33 سے 35 تک کیا سوال ہے؟ کیا دولت مندوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ اب دیکھتے ہیں کیسے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جننے ہی نہیں تھے۔ پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے واقعی متقی کون ہے۔ پیچھے آپ کو بتایا اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو۔ پھر آگے، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بہت دولت ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اس کو چھپا رہا ہے، تھوڑی سی خرچ کر کے رک جاتا ہے، کہتا میری قبول ہو گیا، بڑا اتنا ہی۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ۔ انسان کا عمل اس کے کام آئے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ 36 سے اب کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ غور و فکر سے دیکھنا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں تھا، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں تھا، وہ کیا تھا کہ جیسی کرنی، اگر تم تھوڑا سا دے کے رک جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ اتنا ہی دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں تمہاری اوقات سے زیادہ مل رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھو کہ زیادہ مال ہے تو تم
نہیں بلکہ وہ تمہاری آزمائش ہے کہ کوئی جان یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور یہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ اس کی جو اس نے کوشش کی ہوگی، جو اس نے کیا ہوگا وہ اس کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں وہی ہے کہ اس کو کیا پوری جزا ملے گی. یجزاہ الجزاء الافا، اس کو جو اس نے کیا ہے، جو دیا ہے، اس کی پوری جزا اس کو ملے گی. اور یہ کہ آخر پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آنا تو ادھر ہی ہے. تو کس چیز کا گمان ہے؟ جیسی کرنی ویسی بڑھنی. تو کرنے کے کاموں میں کیا ہے؟ دے کے رک نہیں جانا. آج ہم نے فلسطین کے لیے، غربا کے لیے، یتیموں کے لیے تھوڑا سا نکال لیا، یا قربانی میں ہم نے تھوڑا حصہ ڈال دیا، یا کبھی صدقات میں تھوڑا حصہ ڈال دیا، تو اس کے بعد روک لیا میں نے تو دے دیا، میرا تو حق ادا کر. حق تو یہ حق ادا ہی نہ ہوا تو کیا دیا آپ نے؟ کے پاس اتنا تھا، کس سے چھپا رہے ہیں؟ اس اللہ سے. کیا آپ کو غیب کا علم ہے؟ اللہ کی قدرت کے مظاہر 43 سے 49 تک دیکھتے ہیں کیا ہے. اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اس رب کی تعریف. اور یہ کہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی دی، بے شک. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کو جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے. اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی. اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، شعراء کا رب ہے. ٹھیک ہے، وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، مردہ کا بھی رب ہے، زندہ کا بھی رب ہے. مطلب روشن ہوئے آسمان، شعراء. ٹھیک ہے، کس کا؟ آسمان کا روشن ترین تارہ ہے وہ، جس کے یہاں پہ مولانا صاحب نے نام بھی لکھے ہیں، جن کو ان کے وہ روشن ستارے کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہاں پہ نام ہے، آپ بھی اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، ہائی لائٹر کر لیں یہاں پہ اس کو. قوموں کی ہلاکت اللہ کے جلال کے مظاہر 15 آیت سے دیکھتے ہیں. اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ اس میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. اور اس نے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو تباہ کیا، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکنا، پھر چھا دیا اس پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے پیچھے ہر چیز کو کھلا بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بھی ہلاک کر دیا، ان کو بھی مٹا دیا. تم کون سی سرکشی میں بھٹکے جا رہے ہو؟